تو دیکھتا مومنہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. ایک مرتبہ شوہر قریب آیا, تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر مجلس ہو؟ وہ رو کے کہتی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر مجلس ہو. شوہر کہتا ہے تو پھر یاد رکھ ہم غریب نہیں ہے, بہت امیر ہے. کہ کتنے امیر ہیں؟ کہ بہت امیر ہے. کہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ جسے اللہ جوان بیٹا دیے ہو وہ غریب نہیں ہوتا. مومنہ کہتی کیا کرنا ہے جوان بیٹے کا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو بیچ دوں گا مگر عزاداری حسین کروں گا. تو یہ سننا تھا. مومنہ خوش ہو گئی کہ پھر یہ بیٹا حاضر ہے. عزیزان گرامی, شوہر کہتا ہے کہ جب تیری یہ رضا ہے تو میری بھی یہی خواہش تھی. تو بیٹے کا ہاتھ پکڑا, میدان میں آیا, میدان سے بازار میں پہنچا اور اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے. باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ سنیں گے جب جب باپ یہ جملہ کہتا تھا کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے, تاریخ کہتی بیٹا سر جھکا لیتا تھا. صبح سے دوپہر ہو گئی کوئی خریدار نہ ملا, دوپہر سے شام ہو گئی کوئی بندہ نہ آیا. باپ کا دل پشمردہ ہوا, اس نے کربلا کا رخ کر کے ہاتھ جوڑا, مولا حسین آپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا. اب ایک خریدار نہیں ملنا جو میرے بیٹے کو خریدے اور ہم تمہاری عزاداری کریں. آقا یا تو کوئی خریدار بھیجو یا کوئی انتظام کرو. دیکھتا ہے کہ ایک عرب گھوڑے پہ سوار چلے آئے. انہوں نے کہا تیرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ باپ فوراً گھبرا کے کہتا نہیں بیٹا نہیں ہے غلام ہے, بیٹا نہیں ہے غلام ہے. آنے والے نے کہا مجھے مت بتا کہ کیا ہے, چل قیمت بتا. باپ نے قیمت بتائی, آنے والے گھڑسوار نے قیمت دے دی, اس کے بیٹے کو لے کے چلے گئے. یہ شخص پیسہ لے کے بازار میں آیا, اس نے سب سے پہلے حسین کا چھوٹا سا تعزیہ خریدا, آن کے اپنے گھر میں تعزیہ آمیزہ کیا. زوجہ سے کہتا مجلس کا اہتمام کرو, نماز حسین پکواؤ, مومنین کو دعوت دے دو. لو عزادار مجلس ہو گئی, مومنین کھانا کھا کے چلے گئے. نصف شب گزری, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولنے ماں پہنچی, کیا دیکھا جوان بیٹا. ماں نے فوراً دروازہ بند کر دیا کہ واپس چلا جا, اس لیے کہ اگر تیرا مالک آئے گا تو ہم اسے پیسے کہاں سے دیں گے؟ ہم نے تو پیسے حسین کی عزا میں لگا دیے ہیں. میرے لال واپس چلا جا, اگر نہیں جائے گا تو تیرا باپ ناراض ہوگا. اتنے میں باپ آیا, باپ نے دروازہ کھولا, بیٹے کے گریبان پہ ہاتھ رکھا, کہتا ہے کہ یہ بتا کیا تیری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ تو اپنے مالک کی راہ سے بھاگ آیا. ہم پیسے تو پھر حضرت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, رو کے کہتا اماں میں نے اسے کہا آقا آپ ہے, غلام میں ہوں, میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھتا. تو وہ پھوٹ کے رونے لگے. میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جب تو غلام نہ ہو کے اپنے کو غلام کہتا ہے تو مجھے میرا بھیا عباس یاد آتا ہے. زندگی بھر آقا مولا کہا کبھی بھائی نہ گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. لو عزادارو, اسی عباس غازی کے عالم کی برآمدگی ہوئی ہے. وہ عباس کہ جو آل حرم کی امید تھا, ٹھارس تھا. اے نوجوانوں, مولا عباس کے علم سے لپٹ کے دعائیں ضرور کریے گا. ہاں ہاں, یہ غازی کا علم ہے کہ جسے ہمیشہ حسین کو آقا کہا ہے. مگر عزیزان گرامی, آخر دم حسین نے بھی ایک جملہ کا عباس زندگی بھر آقا مولا کہا ہے. اب حسین کی تمنا ہے ایک دفعہ بھائی کہہ دو. روایت کہتی ہے ایک دفعہ حسین نے جیسے ہی عباس سے کہا عباس بھیا کہو. تاریخ کا عجب فقرہ ہے کہ عباس کے لیے بھی لب ہلے, آواز آئی بھیا, ارے روح جسم سے پرواز کر گئی. حسین کے سامنے عباس دم توڑ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لو عزادارو, عباس غازی کے علم کی زیارت کر لی. میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں, آئیے ہم چلتے ہیں کتاب کربلا کی طرف. اب آپ کی نظروں کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے تابوت آ رہے ہیں. پتا ہے کس کا تابوت ہے؟ یہ مسلم کے بچوں کا تابوت آ رہا ہے, یہ یتیموں کا تابوت آ رہا ہے, یہ بےکسوں کا تابوت آ رہا ہے, یہ غریبوں کا تابوت آ رہا ہے. اے عزادارو, ایک محمد بن مسلم ہے, ایک عبداللہ بن مسلم ہے. یہ مسلم کے دو یتیم ہیں,
کہ جو آقا حسین سے اجازت لیتے ہیں مولا مجھے اذن دلا دے دے، آقا مجھے رب کی رضا دے دے۔ اے عزادار تاریخ کا عجیب فقرہ ہے کہ بچوں نے حسین سے اجازت لی، حسین نے بچوں کو اجازت دے دی، مگر روایت کا فقرہ ہے کہ اجازت کے بعد بچے میدان کربلا میں آئے، بلا کا جہاد کیا اور جنگ کرتے کرتے بچے زمین پہ آئے، آواز دی امو جان میرا سلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عزادارو حسین اپنے بھتیجوں کی مجد پہ آئے اور آن کے بھتیجوں کا جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کے خیمے میں پہنچایا۔ عزادارو بڑی آسانی سے سن رہے ہو نا، دو جنازے ابھی آپ کے سامنے سے نکلے ہیں، یہ عقیل کے پوتوں کے جنازے تھے، یہ مسلم کے بیٹوں کے جنازے تھے۔ لو تین تابوت تمہاری نظروں کے سامنے سے اور آ رہا ہے۔ اب پتا ہے کس کا تابوت ہے؟ اس میں دو تابوت حضرت عقیل کے بیٹوں کا ہے، ایک تابوت حضرت عقیل کے پوتے کا ہے۔ پتا ہے ایک عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت ہے، ایک جعفر بن عقیل کا تابوت ہے، ایک محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت ہے۔ عزیزان گرامی یہ تابوت آئے تو بڑھ کے بوسے لیے گا، اس لیے کہ یہ حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ ان میں ایک حسین کا بھائی ہے، دوسرا بھی حسین کا بھائی ہے، مگر تیسرا تابوت حسین کے بھتیجے محمد بن سعید بن عقیل کا ہے۔ عزادار روایتیں کہتی ہیں کہ یہ وہ شہدا ہے جو ایک کے بعد دیگر حسین کے پاس آتے رہے، اذن وغا لیتے رہے، مولا مجھے رن کی رضا دے دے، آقا مجھے اذن وغا دے دے۔ حسین اپنے بھائیوں کو میدان جنگ کی اجازت دے رہے ہیں، مگر روایت کہتی ہے کبھی جعفر بن عقیل کا جنازہ اٹھایا، کبھی عبداللہ بن عقیل کا جنازہ اٹھایا، کبھی محمد بن سعید کا جنازہ اٹھایا۔ جنازے لاتے رہے حسین، خیموں میں رکھتے رہے حسین، گریہ بلند ہوتا رہا، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ اے عزادارو میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی جلدی تابوت پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ تاخیر ہو رہی ہے، مگر عزیزوں یہ حسین کے بھائیوں کا وہ تابوت تھا جو اولاد وقیل میں تھے۔ 5 تابوت تم نے دیکھے ہیں جو اولاد عقیل کے تھے۔ عقیل کے بیٹوں کا جنازہ دیکھا آپ نے؟ آؤ اب تمہاری نظروں کے سامنے ایک ساتھ 4 تابوت آ رہے ہیں۔ پتہ ہے یہ اولاد علی کے تابوت ہے۔ ارے جملہ بدل کے کہوں، اب جو تابوت آ رہا ہے یہ عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر، حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ سنیں گے، ایک جعفر بن علی ہے، ایک محمد بن علی ہے، ایک عبداللہ بن علی ہے، ایک عبداللہ بن علی ہے، ایک موسیٰ بن علی ہے۔ یہ وہ 4 تابوت ہیں جو مولا عباس کے بھائی ہے، مولا حسین کے بھائی ہے، اولاد علی ہے۔ یہ وہ برادران ہیں جو حسین کے پاس آتے رہے، آقا مجھے اذن وغا دے دے، مولا مجھے رن کی رضا دے دے۔ حسین ایک ایک بھائی کے جنازے پہ جاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے میرے بھائیوں تم نے حسین کو ڈاکے مفارقت دے دیا، اے میرے بھائیوں تمہارے جانے سے حسین تنہا ہو گیا، اے میرے بھائیوں اب حسین کسے اپنا بھائی کہہ کے پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر ان 4 تابوت کے لیے ایک جملہ تو میں پڑھوں گا۔ ماں بہنیں آئی ہیں، پردہ دار مائیں ہیں، صاحبان اولاد مائیں ہیں، میں ماں سے کہوں گا اپنے بچوں کی جوانی کا واسطہ ہے، آپ دعائیں کریں اکبر کی جوانی کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیں، روایت کہتی ہے زمین مدینہ پر ایک ایسی بی بی تھی کہ جس کا نام ام البنین نہیں تھا، اس کا لقب ام البنین ہوا۔ کیوں کہ ادھر اللہ نے اسے بچے دیے، بیٹوں سے گود بھر دی گئی، 4 بیٹے دیے، اس بی بی کا لقب ام البنین پڑا۔ بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، کہتے ہیں ماں کو، یعنی جو بیٹوں والی ماں ہو اسے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اب اگر یہ فقرہ پہنچ گیا تو آنسو نہ تھمے گا۔ بعد کربلا وہ اجڑی ہوئی ماں جب جنت البقیع میں آتی تھی تو پتہ 4 بچوں کو کیسے یاد کرتی تھی؟ زمین پہ نشان قبر بناتی تھی، ایک لکیر کھینچے، اس لکیر پہ انگلی رکھ کے کہے میرے لال جعفر ماں کربلا میں نہیں تھی، تو کربلا میں مارا گیا، ماں ہوتی تو تجھے روتی، اے میرے
लाल मोहम्मद तू करबला में मारा गया, माँ होती तो तुझे रोती लेकिन माँ नहीं थी। ए मेरे लाल मैं आज भी तुझे नहीं रोऊंगी तो हुसैन को। फिर एक और लकीर खींचे और उस निशाने कब्र पर उंगली रखे और हाथ रख के कहे ओ मेरे घुघरेले केसुओं वाले अब्बास तू करबला में मारा गया, ये माँ होती तो तुझे रोती लेकिन ए मेरे लाल ये माँ करबला में नहीं थी, लिहाजा ए मेरे लाल ये माँ करबला में नहीं थी लिहाजा तुझे रोती लेकिन आज भी मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मैं रोऊंगी तो अपने हुसैन को रोऊंगी। अभी उम्मुल बनीन ने जुमला कहा था कि तारीख कहती है कयामत हो गई। अज़ादार रिवायत का फिक्रा है कि टूटी हुई कब्र से एक आवाज आई वापस आ वापस आ वापस आ। बीबी ने कहा बीबी क्या कर रही हो? आवाज आई अगर तू मेरे अब्बास हुसैन को रो रही है तो मैं अपने अब्बास का माता। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। लो अज़ादारो दो ताबूत आपकी नजरों के सामने से और गुजर गए। ये औलाद हसन के ताबूत थे, एक अबू बकर बिन हसन का ताबूत, एक अब्दुल रहमान बिन हसन का ताबूत। बस अज़ीज़ाने गिरामी अब एक ताबूत मुझे और पढ़ना है, बस पता है वो भी औलाद हसन का ही ताबूत होगा। समझ गए किसका ताबूत? बल्कि यो जुमला कहूं कि वो करबला के उस नौनिहाल का ताबूत है कि जिसकी उम्र महज 13 बरस थी। सुबह से कहता रहा अम्मू जान रंग की रजा दे दे, आका मरने की इजाजत दे दे, मौला मरने की इजाजत दे दे। अज़ीज़ाने गिरामी तारीख के अजब फिक्रे हैं कि इमाम कहते रहे इजाजत दे दे, इमाम से कहते रहे इजाजत दे दे। रिवायत कहती है इमाम ने जब फिक्रा सुना इजाजत नहीं दी, मगर जब बेवा भावच का आना हुआ और उन्होंने रो के फिक्रा का मेरे आका क्या बेवा का हदिया फिदिया राहे खुदा के काबिल नहीं होता? तारीख कहती हुसैन रो पड़े, रो के कहते हैं भाभी जान भैया का गम ही आपके लिए काफी है, मैं कैसे अपने कासिम को इजाजत दूं। रिवायत का फिक्रा है ये सुनना था हुसैन रोए हैं, रो के इजाजत देते हैं। मगर एक जुमला सुन ले अज़ीज़ाने गिरामी तारीख का अजब फिक्रा है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का फिक्रा है, वो इस मंजिल पे कहते थे कासिम की शहादत पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस कासिम पढ़ने के लिए एक जुमला काफी है कि कासिम करबला का वो शहीद है जो मैदान करबला में कासिम बन के आया, मगर जब हुसैन लेने पहुंचे तो कासिम तक़सीम हो गया। अजरुकुम अल्लाह। लाश के टुकड़े सहराए करबला में बिखर चुके थे। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों भाई अब ताबूत बनाना, मैं इशारे करूं तो 2 ताबूत एक साथ आएंगे। पता है अब तक आपने औलाद अकील का मातम किया, औलाद अली का मातम किया, आपने औलाद इमाम हसन का मातम किया। मगर एक जुमला अर्ज करो, सादात किराम भी यहाँ दिख रहे हैं, मौजूद हैं। एक जुमला अर्ज करो, मौला अली की नस्ल चली, इमाम हसन की नस्ल चली, इमाम हुसैन की नस्ल चली, मगर अब उसकी औलाद की मुसीबत पड़ रहा हूँ जिसकी नस्ल करबला में तमाम हो गई। समझे कि नहीं समझे आप? अरे वो कोई और नहीं, वो शरीकतुल हुसैन ज़ैनब थी। अल्लाह ने 2 ही चिराग दिए थे, एक और दूसरा मोहम्मद। अरे दोनों शहजादों ने मामू पे जान कुर्बान कर दे। अल्लाह तो 2 फिक्रे सुने, उसी पे ताबूत आएगा। इजाजत नहीं मिल रही थी, हुसैन से कहते मामू जान रंग की रजा दे दे। हुसैन रो के कहते मेरे लाल क्या कायनात में कोई ऐसा भाई होगा जो ये चाहता हो कि उसकी बहन की गोद उजड़ जाए? बच्चे रो के मायूस आए। माँ ने जिंदा देखा, माँ तड़प के कहती है तुम अब भी जिंदा हो, क्या चाहते हो अम्मा ज़हरा को मुंह दिखाने के लायक न रहो? रो के बच्चों ने कहा अम्मा जान एक दफा आप इजाजत दिलवा दे। अली की बेटी ने दोष पर्दा डाली, चेहरे पर नकाब लगाई, अपने भाई के सामने खड़ी होकर कहती भैया क्या बहनों का भाइयों पे कुछ हक होता है? बहन बहुत हक होता है। का भैया अगर उस हक के वसीले से आज बहन सवाली बने तो भैया कशकोले तलब को मायूस तो न करोगे? हुसैन ने कहा मांग क्या मांगती है? एक हाथ से मौन का बाजू पकड़ा, दूसरे हाथ से मोहम्मद का सर पकड़ा और रो के कहा ज़ैनब कहा दिया है भैया राय खुदा की इजाजत। हुसैन ने इजाजत दे दी, नहीं पक्का में मसाइल
تاریخ کہتی بچے میدان میں گئے، بلا کی جنگ کی، زخموں سے چور ہوئے، ایک کا جنازہ عباس نے اٹھایا، ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، لا کے خیمے میں میت رکھ دی۔ یہ صاحبان اولاد کھڑے، ان سے پوچھو، بیویاں ہیں ان سے پوچھو، یہ بتاؤ جب کسی گھر میں جنازہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری بیویاں، پورا محلے کی عورتیں روتی ہیں، مگر جو وارث ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اللہ کوئی اس کی ماں کو بلا دو۔ ارے اولو محمد کا جنازہ آیا تو یہی قیامت تھی، بیویاں رو رہی تھی، زینب نہیں تھی۔ کسی نے کہا ہے زینب کو بلاؤ، کہہ دو ان کے لال دودھا بن کے آیا ہے۔ زینب آئی تو عورتیں سمجھ گئی قیامت ہوگی، مگر علی کی بیٹی روئی نہیں، اور ان کو ایک طرف کیا، محمد کو ایک طرف کیا، سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے زینب کی قربانی قبول۔ نہیں روئی۔ نوجوانوں، یہ وہ غریب کے تابوت آ رہے ہیں جن پر جس کی ماں نہیں ہوئی، تو اس لیے تمہارا حق بنتا ہے اس غریب پر رونا۔ سنو گے؟ ہاں ہاں کربلا میں نہیں روئی، قید ہو کے گئی نہیں روئی، اسیر ہو کے آگے بڑھی نہیں روئی، بی بی زینب کوفے آئی نہیں روئی، شام آئی نہیں روئی، تابوت گزرتے جائیں گے مگر آپ فکر سنتے جائیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے 1 سال علی کی بیٹی قید رہی نہیں روئی۔ ہاں ہاں گزر گئے اولو محمد کے تابوت، آپ ضبط کر لیجئے، 1 سال کی قید و بند میں رہی نہیں روئی۔ تاریخ کہتی 1 سال کی آزادی کے بعد جب زینب قید کے بعد جب آزاد ہوئی ہے، واپس مدینے آئی تو مولا سجاد کا قیام کیا۔ ٹھہری تھی کہ ایک دن بازار میں جناب سجاد کو مولا جناب عبداللہ ملے، سلام کیا۔ ایک جملہ کا میرے لال سید سجاد اپنی پھپھی اماں سے کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لے آئے۔ مولا سجاد نے یہ پیغام کہا، پھپھی اماں پھپھا جان ملے تھے، انہوں نے یہ پیغام کہا ہے، شام کی قیدن زینب، کمر خمیدہ زینب، دکھ رسیدہ زینب اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی، دوش پردہ ڈالی، چہرے پر نقاب لگایا، کمر خمیدہ یا علی کرتی کرتی پڑھی۔ عبداللہ کا گھر نظر آیا، فوراً دہلیز سے آگے بڑھی، ابھی آگے بڑھی تھی اب زینب کے قدم نہ بڑھے، تاریخ کہتی چلا نہ گیا تو صحن خانہ میں بیٹھ گئی۔ دھوپ شدت کی تھی، بی بی نے وہی گریہ شروع کیا، ابھی زینب رو رہی تھی کہ پس پشت عبداللہ آ گئے، آن کے کہتے بی بی تو کون ہے، تو یہاں کیوں رو رہی ہے؟ اے بی بی رونا ہے تو اپنے گھر جا کے رو، اے بی بی یہاں کیوں رو رہی ہے، یہاں کیوں رو رہی ہے؟ تاریخ کہتی زینب کے گریہ کی آواز بڑھتی گئی۔ یہ احساس ہے، یہ فطرت ہے نوجوانوں، اگر کوئی غموں کا مارا ہوا ہو اور کسی اپنے کی آواز سنے تو آواز بے ساختہ بڑھتی ہے۔ زینب کا گریہ اور بڑھ گیا، اے بی بی یہاں کیوں رو رہی ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ زینب کا گریہ اور بڑھا، عبداللہ نے قیامت ڈال دی، کہا بی بی رونا ہے تو اپنے گھر جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ زینب کا گھر ہے۔ تو یہ سننا تھا، زینب نے رضا ہٹا دی، عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا۔ اللہ اکبر، عبداللہ زمانے نے نہ پہچانا تو تم بھی نہیں پہچان لو گے۔ میں کہہ رہی تھی زینب کو کسی نے نہیں پہچانا، کربلا میں نہیں پہچانا گیا، کوفے والوں نے نہیں پہچانا، پتھر مارنے والوں نے نہیں پہچانا، آگ کا شعلہ برسانے والوں نے نہیں پہچانا، کھجور پھینکنے والوں نے نہیں پہچانا۔ عبداللہ زینب کو تم نے بھی نہ پہچانا۔ ارے اب جو زینب کا چہرہ دیکھا، عبداللہ کہتے بی بی آپ، بی بی آپ، بی بی آپ، یہ جھریاں، یہ بال سفید، یہ بی بی یہ آپ ہے، بنت علی ہے۔ زینب نے کہا میں کہتی تھی نا کوئی نہیں پہچانے گا، کیسے پہچانو گے؟ لٹ گئی ہے زینب، میرا بھیا ذبح ہو گیا، میرے عباس کا بازو کاٹا گیا، میرے اکبر کے سینے میں برچی اتر گئی، میرا جان سے قاسم پامال ہو گیا، اے عبداللہ اجڑ گئی زینب۔ اللہ برداشت نہ ہوا عبداللہ سے، آگے بڑھے، کبھی بھی مرثیہ ہم بعد میں سنیں گے، قیامت جو گزری ہمیں خبر ہے، مگر بی بی اس وقت آپ کی جان بچانا واجب ہے۔ بی بی اٹھے، دھوپ کی توازت ہے، اٹھے، صحن خانہ سے آگے بڑھے، حجرے کی طرف چلے۔ عبداللہ نے سوچا کہ زینب سے اٹھا نہیں جا رہا، لہٰذا عبداللہ جھکے اور جھک کے چاہا کہ زینب کے شانوں کو پکڑ کے سہارا دے کے اٹھائے۔ ارے عبداللہ نے بھی شانوں پہ ہاتھ رکھا، چیخ پڑی علی کی بیٹی، عبداللہ ہاتھ ہٹاؤ، رسیوں کا ساتھ،
اے عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ جزاک اللہ بلند ہے آپ کی آواز گریا۔ ہاں ہاں رونے میں کمی نہ کریے گا، نہیں پتا آئندہ برس یہ غم ملے نہ ملے، نہیں پتا یہ ہمیں عزاداری ملے نہ ملے۔ عزاداروں ہر مجلس کو زندگی کی آئے گرامی روایت کا عجب فقرہ ہے، عجب فقرہ ہے کہ عباس وہ تھے جو دریا کے ساحل پر شانے کٹا کے سو گئے، مگر ایک فقرہ پڑھو گا نوجوانوں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، لیکن اس فقرے کے پڑھنے سے پہلے میں ہاتھ چھوڑ کے آپ سے کہتا ہوں میرے کہنے سے ایک دفعہ مولا کا تابوت دیکھ لے، ایک دفعہ مولا کا تابوت دیکھے پھر میں فقرہ پڑھوں۔ سنو، 1 سال کی قید کے بعد جب علی کی بیٹی چہلم کرنے آئی ہے کربلا تو سجاد سے ایک فقرہ کا سجاد ہمیں ہمارے بھائیوں کی قبر پر لے چل۔ سجاد جیسے حسین کی قبر پہ لائے، بی بی نے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ دیر تک علی کی بیٹی روئی، جب کافی دیر حسین کو رو چکی تو اجڑی ہوئی زینب کو اپنا شیر سا بھائی یاد آیا۔ میرے بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے، یہ فقرہ سننا۔ اجڑی ہوئی زینب کو اپنا شیر سا بھائی یاد آیا، روئی علی کی بیٹی، رو کے کہتے سجاد سب کی قبر دیکھ لی، میرے شیر کی قبر کہاں ہے؟ سجاد نے کہا چچا جان کی قبر؟ پھوپھی اماں پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہ کتنی دور کا؟ بس چند قدم۔ سجاد آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دیر سجاد چلے، چلتے چلتے امامہ کے قدم ٹھہرے، زینب بھی ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے یمین دیکھا، شمال دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی قبر نظر نہیں آئی۔ بس سنو کیوں قبر نظر نہیں آئی؟ رو کے کہتی سجاد کیا میرے عباس کی قبر نہیں بنی ہے؟ سجاد رو کے کہتے اکبر پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں اجازت۔ شہزادی نے ایک کوہرا صندوق کھولا، پیراہن نکالتی جاتی میں بے وست ہو گیا، اکبر کی آواز بابا میرا سلام۔ اللہ جزاک اللہ بھائی رکے رہنا، 2 منٹ کے لیے رک جاؤ، مگر میں اشارہ کروں گا۔ عزیزان گرامی حسین نے جیسے ہی اپنے اکبر کی آواز سنی، تاریخ کہتی ہے ابا اکبر کی آواز سنتے حسین گرے، مگر پھر بیٹے کی محبت میں دم مارا، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر ضعیفی نے ساتھ چھوڑا، حسین گر پڑے۔ روایتوں کا فقرہ ہے اکبر کی آواز پر 12 مرتبہ حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو غریب سے اٹھا نہ گیا۔ روایت ہے پدر پر لاشیں پسار، زانو بزانو رسے، اے اکبر بابا آ گیا۔ اللہ اکبر بابا آ گیا، اکبر بابا آ گیا۔ نہیں پڑھتا تفسیر۔ اب جو اکبر کے دروازے پہ حسین پہنچے، کیا دیکھا؟ سینہ چھپائے ہیں، ایڑیاں شدت درد سے کراہ کراہ کر رگڑ رہے ہیں۔ حسین کہتے میرے لال کیا ہو گیا؟ سینہ چھپا کے بیٹا کہتا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ غریب لوگ کہتا اکبر باپ کو بتاؤ کیا ہو گیا؟ کہتے بابا کچھ نہیں ہوا، ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھوٹ جھوٹ کے دیکھتے ہیں تو درد باتوں میں ڈالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے کچھ نہیں ہوا تو سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ یہ ایڑیاں کیوں رگڑے؟ کہ سینے میں نیزہ۔ حسین نے آستین سوٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑا، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلے، اکبر کی آواز بابا منہ پہ بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جنازہ اکبر کا آپ کے سامنے ہے، مگر ہاں یہ جنازے کی صورت ہونے والا تھا کہ حسین نے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اکبر کہتا بابا منہ پھیر لو، سنتا ہو کہ جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے۔ حسین گود میں بھر کے کہتے مرنے نہیں دوں گا اکبر، تیرے پاس زندگی خاک ہو جائے گی لال۔ اکبر ظالم تانے دیں گے چھوڑا نہ جانا بابا کو۔ حسین نے آغوش میں بھر لیا۔ روایت کہتی ہے اکبر کہتے بابا توقع، بابا حوصلہ، بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین اتنے بے خبر تھے کہ حسین رو رو کے کہتے اکبر جانے نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا۔ اکبر باپ کا دل ہے، حسین مر جائے گا۔ حسین سے کہتے بابا توقع، بابا حوصلہ۔ حسین نے حوصلہ پایا کہ میرے لال زندگی بھر خدمت زینب نے کی،
کوئی ایک تمنا ہو تو بیان کر دیتا، تیرا باپ بھی کچھ پوری کر لیتا۔ کہا بابا اب تمناؤں کا وقت نہیں رہا، امیدیں مر چکی ہے بابا۔ نہیں میرے لال، تیرا باپ صاحب اعجاز ہے، کچھ تو خواہش ہو تو بتا۔ کہ بابا کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی آرزو تھی بابا۔ میں جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا سہرا لینے آؤں گا۔ او نوجوانوں، اللہ تمہیں بہنوں کو سلامت رکھے۔ رو کے کہتے بہن سے وعدہ کیا تھا سہرا لینے آؤں گا۔ اے بابا معجز نما ہو، صاحب اعجاز سہرا دکھا دے مجھے۔ حسین نے انگلی اٹھائی، نظر آئی بہن؟ نہیں بابا۔ مزار رسول کا؟ نہیں بابا۔ اماں کی زہر کا؟ نہیں بابا۔ بھیا کی قبر کا؟ نہیں بابا۔ جب اکبر کو سہرا نہیں نظر آئی نا، جوانوں سننا، اکبر رو کے کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو، بابا انگلیاں ہٹا لو، اس غریب کے مقدر میں بہن کا دیدار نہیں، اس غریب کے مقدر میں سغرا کا دیدار نہیں، بابا ہاتھ ہٹاؤ۔ حسین کہتے اکبر دل چھوٹا نہ کر، تیرا باپ صاحب اعجاز ہے۔ اکبر سغرا کو دیکھو گے، سغرا مزاروں میں نہیں ملے گی۔ اکبر اب دیکھ، سغرا مزاروں میں نہیں ہے، جہاں سے تو سوار ہوا تھا ذرا اس مقام پہ دے۔ اب جو اکبر نے نگاہ اٹھائی، عجب منظر دیکھا۔ حسین کہتے نظر آئی بہن؟ کہا نہیں بابا۔ حسین کہتے اکبر کیسے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ کاش جملہ پہنچ جاتا، کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ ارے جہاں سے سوار ہوئے تھے وہاں دیکھو، نظر آئی سغرا؟ کہتے بابا سغرا نہیں ہے۔ حسین رو کے کہتے سغرا نہیں تو کون ہے؟ کہ ایک ضعیفہ کمر قبیدہ عصا کا سہارا بال پریشاں اے جانے والے وعدہ کر کے نا۔ اللہ بہن سراپ میں ضعیف ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ سینے کی علی نے اکبر کا دم نکال دیا؟ نوجوانوں، سینے کے لگے ہوئے نیزے نے اکبر کا دم نہیں نکالا، بلکہ اپنی 9 برس کی بہن کو اکبر نے ضعیف دیکھا، روح پرواز کر گیا، مر گیا حسین کی نظروں کے سامنے حسین کا اکبر۔ بس عزیزو، بس آخری شبی ہے، ایک گہوارہ آئے گا، پھر مظلوم کا جنازہ ہوگا۔ ہاں ہرگز نہیں کہوں گا آپ رونے کے لیے آئے ہو، کیوں نہ پڑھو؟ چھٹے امام حالت سجدہ میں تھے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمہارا مولا سجدے کی حالت میں زارو قطار رو رہا ہے، لب ہل رہے۔ راوی کہتا ہے میں سنوں تو صحیح کہ رو رو کے سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتا میں نے کان لگایا تو چھٹے امام رو رو کے کہتے تھے معبود میرے جب پہ رونے والوں کے گناہ بخش لے۔ عزادارو، بڑا مقام ہے ناسوؤں کا، نہیں ہے وقت میں اور معجزات سناؤں، عشق عزا کی عظمت بتاؤں، بس 2 فقرے سنو۔ عزیزو، جب غریب کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی بینائی چلی گئی، اتنا غریب ہو گیا مظلوم کہ صحرائے کربلا میں لڑکھڑا کے کبھی دائیں جائے کبھی بائیں آئے، زبان پہ ایک مرثیہ آتا، حل من ناصر سنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی میری صدائے استغاثہ پہ لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی میرا ناصر و مددگار؟ ہے کوئی میرا استعانت کرنے والا؟ کوئی آواز نہیں۔ ہاں کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا ابن رسول اللہ۔ شہداء کے لاشیں تڑپ رہے تھے، مگر حسین جو پلٹے تو خیموں سے رونے کی آواز سنی۔ حسین نے کہا بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہا نہیں بھیا، آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا۔ کہا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دو، میں اصغر کے منشے سے واقف ہوں۔ نوجوانوں، یہ وہ مصائب ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ دنیاوی سطح پر اس مصائب کی کیا عظمت ہے، لیکن خدا کے قسم دنیائے عدل اس مقام پر آ کر رو پڑتی ہے کہ یہ کون سی مصیبت تھی کہ غریب 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، دنیا اس کو جواب میں تیرے ظلم دے رہی تھی۔ پتہ ہے حسین نے اپنا چاند لیا، ابا کے دامن میں لپیٹا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج آدھا کو دکھا کے کہا ظالموں، اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، ایک قطرہ پانی دے دو، اس کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ آواز آئی حسین
اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ایک قطرہ پانی نہ دیں گے۔ سوچے کیسے اسلام والے تھے، کیسے مسلمان تھے کہ رسول کا بیٹا پانی مانگ رہا تھا، جواب نہیں آیا۔ میں کیوں نہ پڑھوں، یہ ہندوستان ہے، ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا، فوراً فیڈر لے کے پہنچے۔ ایک ہندو کے پاس دودھ تھا، اس نے دودھ دے دیا کہ بچہ رو رہا ہے، آپ دودھ لے جائیں۔ بہت کوشش کی کہ وہ پیسے لے لے، وہ کہتا ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ ہندو تھا، کہتا ہمارا ضمیر زندہ ہے، بولو ہم خرید کے دودھ لائے ہو، مگر ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ذرا سا دودھ دیا ہے تو ہم اس کی قیمت بھی نہ لیں گے۔ ہائے غریبی حسین، حسین اپنا اصغر دکھا دکھا کے کہتے رہے پانی دے دو، جواب میں تیرے ہرملا فنقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ اللہ ایک روایت سنا کہ پڑھنا آسان ہے، چھت گیا گلا، چھت گیا بے شیر کا گلا۔ ارے چھت گیا کیا ہے، آسانی سے سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، لیکن جب روایت پر نظر ڈالی نا تو یہ تو اردو کا لفظ ہے چھت گیا، مگر روایت کہتی چھیدا نہیں تھا، اصغر قتل ہوا تھا۔ تیر ایسا تھا کہ من الحزن الی الحزن، اصغر کے اس کان سے اس کا اللہ باپ کے ہاتھوں پہ اصغر ذبح ہو گیا۔ سوکھے گلے سے ذرا سا خون آیا، غریب نے چلو میں لیا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے منع کیا، مجبور حسین نے چہرے پہ مل کے کہا نانا گواہ رہنا، تیری امت نے کتنا غریب کر دیا۔ بے شیر کو لے کے چلے، نہیں پڑھتا تفسیر، نہیں پڑھتا، حسین نے بے شیر کو لیا، خیمے میں پہنچایا، تھوڑی دیر بعد رباب سے لیا، آن کے خیمے کے عقب میں اصغر کی قبر بنا دی۔ بس اسی جملے پہ گہوارہ آئے گا، مگر گہوارہ آنے سے پہلے ایک دعا کرا رہا ہوں، دعائیں سب کرنا۔ میرے معبود تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ، ہماری بہنیں جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ عزادارو اسی جملے پہ گہوارہ آئے گا۔ حسین نے اصغر کو 10 محرم کو دفن کیا، مگر جب 11 محرم آئی، سروں کا شمار ہوا تو شبر نے کہا سر 71 کیوں ہے؟ شہید تو 72 ہوئے۔ کسی نے کہا ظالم وہ سر لے کے کیا کرے گا؟ اسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا، تو میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے سر چاہیے۔ اجڑی ہوئی بیبیاں جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ فضہ اپنی جگہ سے اٹھی، رباب کا بازو آ کے تھام لیا، کہا خیریت تو ہے؟ جیسے کا خیر تو ہے۔ فضہ نے تڑپ کے کہا رباب تیرے بچے کی خیر، ہم عجب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب جو بیویوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ فوجوں کا ایک عملہ بڑھا، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، جہاں نم زمین دیکھتے نیزہ چبو دیتے۔ یہ عزادارو قیامت ہے، ایک ظالم نے ایک نم زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزے کو نکالا ساتھ میں الجھ کر علی اصغر کا جنازہ، ارے رباب تڑپ گئی، آئے میرا اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو بے شیر کا گہوارہ ہے، یہ بھی باب الحوائج ہے، جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگیے گا ضرور، مگر ہاں فقرے سنتے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے ظالم نے نیزہ نکالا، نیزے میں الجھ کر علی اصغر کا جنازہ آ گیا۔ سنو، نیزے کا تصور ہے ذہن میں، 6 ماہ کے بچے کا تصور ہے ذہن میں، نیزے کی بلندی میں اصغر الجھے ہوئے تھے۔ ایک پر تو خدا کی لعنت ہو ظالم پر، اس نے اپنے ہاتھوں کو علی اصغر کی زلفوں میں ڈالا اور ایک ہاتھ سے نیزے کو کھینچا، الجھے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا، نکالنے کے بعد لاش اصغر زمین پہ پھینکی۔ ایک مرتبہ ظالم گھوڑے سے اترا، ارے میری زبان چل جائے میں کیسے فقرے پڑھوں۔ ظالم اترا، اس نے میان سے تلوار نکالی، اپنا ایک گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک پیشانی پر، گلے پہ تلوار، ماں طرف گئی، اے میرے اللہ، ارے تو دو بار شہید۔ ہو گئی مجلس، دے چکے آپ پرسان، جتنا رونا تھا آپ رو دیے، اب کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس ایک تابوت ہے، غریب کا تابوت ہے، بے کس کا تابوت، مسافر کا تابوت، بے کفن کا تابوت،
بے غسل کا تابوت اس کا تابوت ہے جسے ظالموں نے لوٹ ڈالا، اس کا تابوت آئے گا جس کے ظالموں نے انگوٹھی کے لیے انگلیاں کاٹ ڈالی، اس کا تابوت آئے گا جو بوسہ گاہ رسالت تھا، اس کا تابوت آئے گا جو راکب دوش پیغمبر تھا، اس کا تابوت آئے گا جسے ایک اجڑی ہوئی بی بی نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ نوجوانوں، تمہاری شریعت کہتی ہے کہ کسی معصوم کے جنازے، کسی مسلمان کے جنازے کی خبر سنو تو دوڑ پڑا کرو۔ سب کی شریعت کہتی بڑھ کے کاندھا دیا کرو، جنازہ تشییع جنازہ کیا کرو۔ سنو، جس کی شریعت نے یہ تمام احکام بتائے ہیں نا، اس صاحب شریعت کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ نوجوانوں، میں کسی سے نہیں کہوں گا بوسے لینے کے لیے، کسی سے نہیں کہوں گا کانٹھے دینے کے لیے، مگر اتنا کہوں گا جب غریب کا تابوت آئے تو ٹوٹ پڑنا، اس لیے کہ سجاد کو نہیں ایک حسرت کھائے جا رہی تھی جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق پہن کے غریب کو چلایا گیا ہے، اور سجاد نے پاپا کا اڑیا جنازہ دیکھا، رو کے مرثیہ پڑا، آئے میرا غریب بابا، آئے میرا بے کفن بابا، آئے میرا بے غسل بابا۔ اجرکم اللہ نہیں لیتا بس آخری فقرے ہیں، اسی پہ مجلس تمام ہے۔ عزادارو، وہ آخری فقرے، تاریخ کہتی ہے غریب سب کو کھو کر خیمے میں آیا، آن کے کہتا زینب تم پہ حسین کا سلام، رقیہ تم پہ حسین کا سلام، ماں کی بوڑھی قمیص فضہ تجھ پہ حسین کا سلام، ہر ایک کو سلام کر کے حسین چلنے لگے۔ روایت کہتی ہے 17 دفعہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 17 دفعہ خیمے کا پردہ گیا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے غریب نکلنا چاہتا تھا، بہنیں دامنگیر ہو جاتی تھی، مگر عزادارو ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے، سکینہ سے بھی رخصت ہو گئے، زلجناح بھی لے کے آگے بڑھا، میدان قتال میں آئے۔ خدا کی لعنت ہو، ایک ظالم نے حسین کے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، ہاتھوں پہ تیر۔ حسین گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، بے اختیار زمین کربلا پہ آئے، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، شمر کا خنجر چلا، فضا میں آباد، اللہ اکبر حسین فاطمہ الزہرا کا زندہ معجزہ ابن مدعو سے حصہ الوداعی دعا کر رہے ہیں۔ میں زمانے کے دستور کے مطابق قبلہ کے آخری الوداعی کلام سے پہلے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ سلمان رسول کا بیٹا سلطان فاطمہ کے بیٹے کے جنازے میں شریف ہونا چاہیے۔ سکینہ کو سر زخمی بابا کا پوچھتے ہیں مومنوں تہ تابوت غریب زہرا، جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا، درمیان زین و زمین کے رہا جس کا لاشا، 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں، ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آ رہا ہے تابوت حسین بنی، آ رہا ہے تابوت حسین بنی، آ رہا ہے تابوت حسین بنی، واویلا
جس نے ہے بڑا غم دیکھا، اپنا گھر لٹتے ہوئے 10ویں محرم دیکھا، اپنے انصار رفیقوں کو لبے دم دیکھا، اکبر و قاسم و عباس کا ماتم دیکھا، صبح سے شام تلا لاشوں پہ لاشیں لایا، اس کے ایک لاش کوئی بھی نہ اٹھا